بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا باب، کیمپ بلاسٹ۔ جولیا اور نعمانی کے پاس پہنچنے والوں میں سب سے آگے عمران تھا۔ اسے تیزی سے ایک ہاتھ سے جولیا کی نبض تھام لی، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے قریب پڑے ہوئے نعمانی کی نبض تھام لی۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ جولیا اور نعمانی کی نبض ابھی پوری طرح ڈوبی نہ تھی، لیکن ان دونوں کی حالت انتہائی خطرناک تھی، اور اگر انہیں فوری طور پر طبی امداد نہ ملی تو ان کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ تھا۔ لیکن اس وقت اس جگہ پر انہیں فوری طور پر طبی امداد مہیا کرنا بھی کسی طرح بھی ممکن نہ تھا۔ لیکن عمران بھلا انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس نے تیزی سے جولیا کے دونوں جبڑے ایک ہاتھ سے پکڑ کر بھینچے۔ ایک طرف اس نے انگوٹھے کا دباؤ ڈالا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی انگلیوں کا دباؤ تھا، اور اس کی ہتھیلی جولیا کی تھوڑی پر تھی۔ اس دباؤ کے نتیجے میں جولیا کا بھینچا ہوا منہ خود بخود کھلتا چلا گیا، اور عمران اپنی دو درمیانی انگلیاں جولیا کے حلق میں زور زور سے ڈالنے لگا اور انہیں تیزی سے ادھر ادھر ہلانے لگا۔ دوسرے لمحے اس نے حلق کے اندر لٹکتے ہوئے کوے کو انگلیوں کی مدد سے زور سے جھٹکا دیا، اور پھر نہ صرف انگلیاں باہر نکال لی بلکہ ہاتھ بھی جولیا کے منہ سے ہٹا لیا، اور پھر اسے بجلی کی سی تیزی سے یہی عمل نعمانی کے ساتھ بھی دہرایا، اور ایک طویل سانس لے کر ہٹ گیا۔ عمران کے اس عمل کا نتیجہ چند لمحوں بعد سامنے آنے لگا۔ عمران جولیا اور نعمانی کے حلق کے اندر ارتعاش پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس طرح مادے کے اندر تحریک پیدا ہوئی، اور جولیا اور نعمانی کا پیٹ دونوں کا پیٹ انتہائی تیزی سے پھولا اور پچکا، اور پھر زرد رنگ کا مادہ تیزی سے ان کے منہ سے باہر گرنے لگا۔ اس مادے کے باہر نکلتے ہی عمران نے باری باری ان دونوں کے نتنوں میں چھوٹی انگلی ڈال کر تیزی سے گھمایا، اور پھر ہاتھ باہر کھینچ لیا۔ چند لمحوں بعد ان دونوں کے نتنے تیزی سے پھولنے اور پچکنے لگے، اور پھر زوردار چھینکوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ یہ چھینکیں جولیا اور نعمانی کی تھیں۔ اس طرح دماغ پر چھائے ہوئے گیس کے اثرات کم پڑ گئے، اور مادے میں شامل گیس کے اثرات زرد رنگ کے مادے کے باہر نکلنے کی وجہ سے مادے میں سے بھی گیس کے اثرات باہر آ گئے، اور دوسری چھینک کے بعد جولیا اور نعمانی دونوں نے آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک ابھر آئی تھی، اور عمران نے ان دونوں کی نبض ایک بار پھر چیک کی، اور دوسرے لمحے اس کے منہ سے اطمینان کی ایک طویل سانس نکل گئی۔ اب یہ دونوں خطرے سے باہر ہو چکے ہیں، عمران نے نتیجے کا اعلان کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ واقعی جادوگر ہیں۔ آپ نے اس قدر زہریلی گیس کا عجیب و غریب علاج کیا ہے، صفدر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ طریقہ علاج ہماری ریاست ڈھمب کا خصوصی علاج ہے۔ انگلی ڈال کر مرض نکال لو اور بس۔ یہاں تو خواہ مخواہ اتنے ہسپتال اور میڈیکل کالج حکومت نے کھول رکھے ہیں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا، اور سب افراد ہنس پڑے۔ اگر کسی کی آنکھ خراب ہو تو پھر آپ کی انگلی والا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ تنویر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جولیا کے بچ جانے پر اس کا موڈ خود بخود خوشگوار ہو گیا تھا۔ ارے، یہ ہماری ریاست کا طبی راز ہے۔ ویسے اگر کبھی تمہاری آنکھ خراب ہو جائے تو مجھے بتا دینا، یقین رکھو پھر کبھی آنکھ خراب ہونے کی گستاخی نہ کرے گی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ گستاخی کیسے کرے گی؟ وہ بیچاری تو شہید ہو چکی ہوگی، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ جولیا اور نعمانی اب اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ باقی ساتھیوں نے انہیں کھڑا کر دیا، اور اب ان کی حالت خاصی طور سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ باقی ساتھی بھی تر و تازہ ہو گئے تھے، کیونکہ شروع میں انہیں بھی چکر سے محسوس ہوئے تھے، لیکن عمران کی باتوں کھل کر ہنسنے کی وجہ سے ذہن پر چھائی ہوئی گیس کی ہلکی سی تہ بھی اتر گئی تھی، اور وہ پوری طرح چاقو چوبند ہو چکے تھے۔ عمران صاحب، کیا اس جگہ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ آپ کی ریڈی میڈ کھوپڑی شاید فل ہو چکی ہے، چوہان نے کہا۔ یہاں سے نکلنے کے لیے؟ ارے، یہاں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اتنی خوبصورت جگہ تو ہے، بارش اور آندھی سے محفوظ، مزے کرو، عمران نے تعریفی انداز سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن دراصل وہ اب واقعی یہاں سے نکلنے کے لیے کسی کمزور پہلو کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب انہوں نے گولیوں کا میل برسایا تب آپ کا انگلی والا علاج بھی کام نہیں آئے گا، صفدر نے کہا۔ عمران صاحب، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، اچانک ایک طرف کھڑے ہوئے بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ آئی ہے؟ کہاں آئی ہے؟ ارے، وہی تو یہاں سے نکلنے کا راستہ ہوگا۔ اگر کوئی چیز اندر آ سکتی ہے تو باہر بھی نکل سکتی ہے، عمران نے چونک کر جواب دیا۔ آپ سنیں تو صحیح، نوٹران اور فیصل جان کو چھت سے نیچے پھینکا گیا ہے۔
اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کمرے سے نکلنے کا راستہ صرف چھت سے ہی ہے۔ دیواروں میں کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے کاندھوں پر چڑھ کر چھت تک پہنچیں تو راستہ ہٹایا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ لیکن چھت والے راستے میں چٹکنی نہیں لگی ہوئی کہ تم اس چٹکنی کو کھولو گے اور دروازہ نکل آئے گا۔ یہ سارا سسٹم مشینی ہے اور مشین کو آف کیے بغیر اس راستے کو نہیں کھولا جا سکتا، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس بات کا تو مجھے خیال تک نہیں آیا، بلیک زیرو نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر آپ لوگ مجھے مجبور کریں تو کوئی ترکیب سوچوں، عمران نے کہا۔ ضرور سوچیں، سب نے یک زبان ہو کر کہا، اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ اچھا، اگر آپ واقعی بضد ہیں تو آئیے باہر چلیں، عمران نے یوں جواب دیا جیسے وہ اپنی کوٹھی کے کسی کمرے میں موجود ہو، اور بس دروازہ کھول کر باہر نکل جائے گا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، کسی بھی لمحے وہ لوگ ہمیں دوبارہ ہلاک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، میرے پاس ابھی 10 انگلیاں اور 2 انگوٹھے موجود ہیں، تم فکر نہ کرو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اور جولیا حیرت سے عمران کو دیکھنے لگی کیونکہ اسے عمران کی بات سمجھ میں نہ آئی تھی، لیکن باقی افراد اس کا علاج کا مظاہرہ بھی دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ مسکرا دیے۔ عمران تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا سامنے والی دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دیوار کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور غور سے دیوار کے اس حصے کو دیکھنے لگا جہاں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہ جگہ ایک چھوٹے سے تاکچے کی طرح اور خاصی بلندی پر تھی۔ جوانا، ادھر آؤ، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوانا لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا عمران کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لو، عمران نے جوانا سے کہا، اور جوانا سر ہلاتا ہوا نیچے بیٹھ گیا، اور عمران اس کے کاندھوں پر پیر رکھ کر چڑھ گیا۔ اسے جوانا کا سر دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ جوانا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس طرح عمران اتنی بلندی پر پہنچ گیا کہ اس کا ہاتھ اس روشنی والے تاکچے پر پہنچ سکے۔ جوانا کے کاندھوں پر اچھی طرح پیر جمانے کے بعد عمران نے اپنے جسم پر پہنا ہوا کوٹ اتارا، اور اس نے اس کوٹ کی اور روشنی والے تاکچے پر رکھ کر ایک ہاتھ سے اسے دبایا۔ کوٹ کی وجہ سے وہ دیوار میں دوڑنے والے کرنٹ سے بھی محفوظ ہو گیا۔ ایک ہاتھ سے کوٹ کو دبا کر اسے دوسرے ہاتھ سے مٹھی بھیجی، اور پھر ہاتھ کو پیچھے کر کے اسے پوری قوت سے مکہ کوٹ پر مارا۔ مکہ لگتے ہی تڑاک کی آواز آئی اور روشنی اکلخت بجھ گئی۔ البتہ دیواروں پر سے روشنی اسی طرح پھوٹ رہی تھی، صرف وہی تاکچہ اندھا ہوا تھا، اور عمران نے کوٹ ہٹا کر اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ دیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑنے لگی تھی۔ اس کا اندازہ درست تھا، روشنی کا تاکچہ ٹوٹتے ہی اس دیوار میں موجود بجلی کے کرنٹ کا سرکل ختم ہو چکا تھا۔ اس طرح دیوار میں دوڑنے والا کرنٹ ختم ہو گیا تھا۔ عمران نے نیچے چھلانگ لگائی اور پھر بڑے مطمئن انداز میں کوٹ پہننے لگا۔ کرنٹ تو ختم ہو گیا، لیکن باہر کیسے جایا جائے؟ صفدر نے آگے بڑھ کر کہا۔ ایک کام میں نے کر دیا ہے، دوسرا تم کر دو۔ اب سارا بوجھ مجھ پر ہی تو نہ ڈالو، موٹی موٹی تنخواہیں تم وصول کرتے رہتے ہو اور کام مجھ غریب سے کراتے رہتے ہو، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایکس2 نے آپ کو اس مشن کا لیڈر بنا کر بھیجا ہے، اس لیے بھگتو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کاش یہاں ایکس2 موجود ہوتا تو میں اس سے بات کرتا، کیوں مسٹر طاہر؟ وہ تو مزے سے گرم بستر میں پڑا ریلوے انجن کی سیٹیوں جیسے خراٹے لے رہا ہوگا، اور ہمیں یہاں پھنسا دیا، عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا، اور بلیک زیرو صرف مسکرا کر رہ گیا۔ ظاہر ہے اب وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ تمہیں 1000 بار کہا کہ باس کے خلاف کوئی بات نہ کیا کرو، لیکن تم بازی نہیں آتے، جولیا نے حسب عادت غصیلے لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو دلچسپ نظروں سے جولیا کو دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش جولیا کو اصل صورتحال بتائی جا سکتی۔ کیوں نہ بات کروں تمہارے اس چوہے باس کے متعلق، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ جولیا کوئی جواب دیتی، عمران جو اب کوٹ پہن چکا تھا تیزی سے اس دیوار کی طرف بڑھا جس کا کرنٹ سرکل اس نے ختم کیا تھا۔ وہ دیوار کے بالکل قریب جا کر رکا، اور پھر فرش اور دیوار کی جڑ کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اسی طرح جھکے جھکے انداز میں دیوار کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ 2 قدم اٹھاتے ہی وہ رکا اور پھر گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو مخصوص انداز میں جھٹکا تو اس کے ناخنوں کے اندر لگے ہوئے تیز بلیڈ کو باہر کو نکل آئے، اور عمران نے ان تیز بلیڈوں کی مدد سے دیوار کی جڑ کو ایک جگہ سے کھرچنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے دیوار میں سے ایک باریک سی تار کو باہر نکال لیا۔ یہ تار دیوار کے اندر موجود تھی اور اوپر سنہرے رنگ کا پلسٹر کر دیا گیا تھا۔ تار ننگی ہوتے ہی عمران نے اسے اور زیادہ تیزی سے کھرچنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ تار کو دائیں طرف سے ننگا کرتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ رک گیا، کیونکہ اب جس جگہ کو اس نے کھرچنا شروع کیا تھا وہاں کا جوائنٹ لگا ہوا تھا۔ یہ ایک سنہرے رنگ کی چھوٹی سی ڈبی تھی
جس کے اندر یہ تار چلا گیا تھا۔ عمران نے ناخن میں لگے ہوئے بلیڈ کی مدد سے اس ڈبی کے اوپر لگے ہوئے چھوٹے سے پیچ کو کھولا تو ڈبی کا ڈھکن علیحدہ ہو گیا۔ ڈبی کے اندر سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ لگے ہوئے تھے، جیسے ریڈیو کے اندر سیل ہوتے ہیں۔ عمران غور سے چند لمحے ان سیلوں کو دیکھتا رہا، جیسے وہ ان کی ساخت اور ماہیت پر غور کر رہا ہو۔ دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ سی دوڑنے لگی۔ وہ سارا سسٹم سمجھ گیا تھا۔ اس نے انگوٹھے کی مدد سے ایک سیل جھٹکے سے ڈبی سے علیحدہ کر دیا، اور پھر اس کا نوک والا سرا باقی سروں کے نوک والے حصوں سے ٹکرا دیا۔ ایک سیل سے جیسے ہی اس کی نوک ٹکرائی، ہلکی سی چٹک کی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے کمرے میں موجود افراد حیرت بھرے انداز میں عمران کی ان حرکات کو دیکھ رہے تھے۔ بری طرح اچھل پڑے، کیونکہ سر کی تیز آواز سے چھت پر دو بڑے بڑے سے خانے کھل گئے تھے، اور ان خانوں میں سے ملگجی سی روشنی اندر نظر آنے لگی تھی، اور عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ لو بھائی، میں نے ان کے کمپیوٹر کو الٹا چلا کر دروازہ کھول دیے ہیں، عمران نے کہا۔ وہ سیل کو واپس اپنی جگہ پر جما چکا تھا۔ حیرت انگیز، عمران صاحب واقعی آپ تو حیرت انگیز انسان ہیں، اس بار بلیک زیرو نے بے اختیار ہو کر کہا۔ اسے عمران کی حیرت انگیز صلاحیتوں کا پہلی بار تجربہ ہوا تھا۔ یار تم ایکس2 کے سیکرٹری ہو، اسے میری سفارش ہی کر دو، میری کوئی تنخواہ باندھ دے، میں کب تک بیگار میں کام کرتا رہوں گا؟ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ ضرور عمران صاحب، میں آپ کی ضرور سفارش کروں گا، بلیک زیرو نے بڑے پرخلوص لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران یوں سر ہلانے لگا جیسے واقعی اس کی نوکری پکی ہو گئی ہو۔ اب رہ گیا باہر جانے کا مسئلہ، چلو وہ بھی میں ہی حل کر دیتا ہوں، تنخواہ تو شاید ہی ملے، وہ چوہا سخت کنجوس واقع ہوا ہے، بہرحال امید پر دنیا قائم ہے۔ جوزف اپنی جراب دینا، عمران نے بات کرتے کرتے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ جراب؟ جوزف نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، دائیں پاؤں کی جراب، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا ہے اس جراب میں؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی جراب عمر و عیار کی زنبیل ہے جولیا، سارے جہان کی دولت موجود ہے اس میں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا حیرت بھرے انداز میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ جوزف نے جھک کر دائیں پاؤں کی جراب اتاری اور عمران کی طرف بڑھا دی۔ اس کے اپنے چہرے پر حیرت کے آثار تھے، کیونکہ اسے اس جراب کی کسی خصوصیت کا علم ہی نہ تھا، عام سی جراب تھی۔ عمران نے جراب ہاتھ میں لی اور پھر اس کے کنارے کو انگلیوں سے ٹٹولتا رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے انگلیوں کو جھٹکا دیا تو دھاگے کا سرا کھل گیا۔ عمران تیزی سے دھاگے کو کھینچتا چلا گیا اور جراب ادھرتی چلی گئی۔ تقریباً 4 انچ کی چوڑائی میں جراب ادھرنے کے بعد رک گئی۔ اب فرش پر دھاگے کا اچھا خاصا ڈھیر لگ چکا تھا۔ لو بھائی، اپنی جراب پہن لو، نہیں تو سردی لگ جائے گی۔ عمران نے جراب واپس جوزف کی طرف اچھال دی، پھر اسے دھاگے کا ایک سرا انگلی میں لپیٹ کر اسے تیزی سے انگلی پر لپیٹتا چلا گیا۔ جب تمام دھاگا انگلی پر لپٹ گیا تو اس نے دوسرے ہاتھ سے کھینچ کر اسے انگلی سے اتار لیا۔ ابھی ایک انگلی جتنی لمبائی کا گولا سا بن گیا تھا جس کے اندر سوراخ تھا۔ عمران نے دھاگے کے دونوں سروں کو اپنے حصوں میں موڑ دیا اور پھر اس نے اس دھاگے کے گولے پر زور زور سے پھونکے مارنا شروع کر دی۔ وہ مسلسل پھونکے مارتا چلا گیا اور دھاگے کا براؤن رنگ آہستہ آہستہ سفید ہوتا چلا گیا۔ سب لوگ حیرت سے اس شعبدے کو دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد دھاگا مکمل طور پر سفید ہو گیا تو عمران نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر مخالف سمتوں میں کھینچنا شروع کر دیا، اور یہ اسپرنگ ایک طرح سے کھلتا اور بڑھتا چلا گیا۔ اس کا ایک سرا پکڑو صفدر، عمران نے صفدر سے کہا۔ صفدر نے جیسے ہی اس بظاہر نظر آنے والی دھاگے کو پکڑا تھا، اس وقت اسے احساس ہوا تھا کہ دھاگا انتہائی سخت تار میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کافی لمبا اسپرنگ بنانے کے بعد عمران نے اسے صفدر کے ہاتھ سے چھڑایا اور اس نے اس کے ایک سرے کو پکڑ کر جیسے ہی اوپر کو اس کا دوسرا سرا چھت میں بننے والے خانے کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ اس کی لمبائی اتنی ہو گئی تھی کہ اس کا ایک سرا خانے کے دوسری طرف پہنچ گیا، جبکہ دوسرا سرا عمران کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن سب لوگ اب یہ سوچ رہے تھے کہ اس حیرت انگیز اسپرنگ کے ذریعے وہ باہر کیسے نکلیں گے۔ عمران نے اب اسپرنگ کو مخصوص انداز میں جھٹکے دینا شروع کر دیے اور اسپرنگ کا دوسرا سرا دوسری طرف بڑھ کر غائب ہو گیا۔ عمران ہر جھٹکے کے بعد اسپرنگ کو دائیں بائیں ہلاتا رہا اور پھر ایک بار جیسے اس نے دائیں بائیں حرکت دی تو اس کے ہاتھ کو جھٹکا سا لگا اور اس کے چہرے پر کامیابی کی روشنی بکھر گئی۔ جھٹکا لگتے ہی عمران نے اسپرنگ کے اپنے ہاتھ والے سرے پر دباؤ ڈال کر اسے پچکا دیا۔ لو بھائی، کمن تیار ہو گئی، عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔
ان کے چہروں پر پھیلی ہوئی حیرت دیکھ کر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے یوں کیوں دیکھ رہے ہو؟ بعض اوقات مجھ میں سامری جادوگر کی روح آ جاتی ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے اسپرنگ کو زور سے جھٹکا دیا۔ اس بار اسپرنگ پھیلا نہیں تو عمران نے اسے چھوڑ دیا اور وہ کسی رسی کی طرح لٹکنے لگا۔ عمران نے آگے بڑھ کر اسے پکڑا اور پھر دوسرے لمحے وہ اس اسپرنگ کو پکڑ کر لٹکتا ہوا اوپر چھت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسپرنگ اتنا مضبوط تھا کہ عمران کا وزن پوری طرح سہار گیا۔ چند لمحوں بعد عمران اس اسپرنگ کی مدد سے چھت میں کھلنے والے دواخانے میں ہوتا ہوا باہر چلا گیا۔ آ جاؤ، میدان خالی ہے۔ چند لمحوں بعد اوپر سے عمران کی آواز سنائی دی اور صفدر نے عمران کی پیروی کی۔ اس طرح باری باری وہ اس لٹکتے ہوئے اسپرنگ نما رسے کی مدد سے اوپر چڑھائے۔ اب وہ ایک بڑے سے کمرے میں موجود تھے۔ جب سب لوگ اوپر پہنچ گئے تو عمران نے اسپرنگ کا وہ سرا جو اوپر والے ایک کمرے کی دیوار میں بنے ہوئے دروازے کے ہینڈل سے چمٹا ہوا تھا ایک مخصوص جھٹکے سے چھڑایا اور پھر اسے یوں اوپر سے دبانا شروع کر دیا جیسے اسپرنگ بند ہوتا ہے، اور وہ طے ہوتا چلا گیا۔ عمران کے ہاتھ انتہائی تیزی سے چل رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ اسپرنگ دوبارہ اسی گولے کی صورت میں ہو گیا تو عمران نے اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ یہ خاصا بڑا ہال کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں بڑی سی مشین نصب تھی جس کے اوپر اسکرین تھی۔ یہ مشین اس وقت آن تھی، اس پر مختلف بلب تیزی سے جل بجھ رہے تھے۔ عمران اس مشین کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے چند لمحوں تک مشین کا جائزہ لیا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دبایا تو مشین آف ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی چھت میں بنے ہوئے خانے بھی سر کی تیز آواز سے بند ہو گئے۔ آؤ اب باہر چلیں، عمران نے ایک دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتا اچانک دائیں کی ہاتھ کی دیوار میں موجود ایک دروازہ کھلا اور وہ سب چونک کر اس کی طرف بڑھے۔ دروازے میں مائیکل کھڑا ہوا تھا۔ وہ یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اسے دنیا کا 8واں عجوبہ نظر آ گیا ہو۔ عمران کا ہاتھ آہستہ سے اپنی جیب میں رینگا اور پھر اس سے پہلے کہ مائیکل اپنی حیرت پر قابو پا کر سنبھلتا، عمران کا ہاتھ جیب سے باہر آ کر بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے ہاتھ میں موجود اسپرنگ رائفل سے نکلنے والی گولی کی طرح مائیکل کی طرف لپکا۔ مائیکل اپنے بیڈ روم میں سویا ہوا تھا کہ اچانک تیز گھنٹی کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چند لمحے وہ لاشعوری اسی کیفیت میں بیٹھا رہا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے ساتھ رکھا ہوا ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ گھنٹی کی تیز آواز اسی ٹرانسمیٹر سے نکل رہی تھی۔ ہیلو، کرنل ڈیوڈ کالنگ مائیکل، اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی کرنل ڈیوڈ کی آواز سنائی دی۔ یس سر، مائیکل اسپیکنگ، اوور۔ مائیکل نے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مائیکل، کافرستانی سیکرٹ سروس کے چیف شاگل نے مجھے ابھی بھی کال کیا ہے۔ وہ بضد ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی آسانی سے ہلاک نہیں ہو سکتے۔ میں نے اسے صبح تک تو ٹال دیا ہے لیکن میرے اپنے ذہن میں شکوک پیدا ہو گئے ہیں۔ پاک ایشیائی سیکرٹ سروس کے یہ لوگ انتہائی عیار اور چالاک واقع ہوئے ہیں، اور اگر شاگل کی بات سچی نکلی تو کیمپ کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ سر، مسٹر شاگل تو خواہ ان لوگوں کو اہمیت دے رہے ہیں۔ وہ لوگ یقیناً ہلاک ہو چکے ہیں، اور اگر ہلاک نہ بھی ہوئے ہوں تب بھی کیمپ کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ زیرو سیل میں قید ہے۔ زیرو سیل میں نے خاص طور پر اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں واپسی ناممکن ہے۔ اس کی دیواروں میں طاقتور کرنٹ دوڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر دیوار کے کرنٹ کا کنیکشن علیحدہ ہے تاکہ اگر کسی وجہ سے ایک دیوار کا کرنٹ منقطع ہو جائے تو باقی دیواریں متاثر نہ ہوں۔ اندر جانے اور باہر جانے کا راستہ صرف چھت میں سے ہے اور اس کا کنٹرول باہر کمپیوٹر میں موجود ہے جسے کسی صورت اندر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھت اور فرش کے درمیان فاصلہ اتنا ہے کہ بغیر ایک اونچی سیڑھی کے کوئی شخص باہر نہیں آ سکتا، اوور۔ مائیکل نے زیرو سیل کی خصوصیات گنوانی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ مجھے معلوم ہے لیکن پھر بھی تم جا کر انہیں چیک کرو کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں اور اس کے بعد مجھے آ کر کال کرو۔ میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ٹھیک ہے، میں بھی جا کر چیک کرتا ہوں اور آپ کو واپسی پر رپورٹ بھی دیتا ہوں، اوور۔ مائیکل نے کہا۔ اوکے، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور ٹرانسمیٹر میں سے سیٹی کی تیز آواز نکلنے لگی۔ مائیکل نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر بند کیا اور پھر بستر سے نیچے اتر آیا۔ اس نے ایک طرف پڑا ہوا سلیپنگ گاؤن اٹھا کر پہنا اور دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا اور پھر اداری میں سے ہوتا ہوا اس جگہ کو پہنچا جہاں زیرو سیل کا آپریٹنگ روم تھا۔ اسے سائڈ کی دیوار میں لگا ہوا ایک بٹن دبایا۔ بٹن دبتے ہی دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہوا۔
یہ دروازہ زیرو سیل کے آپریٹنگ روم میں داخلے کا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی مائیکل نے اندر جانے کے لیے قدم بڑھایا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے درمیان میں پہنچا اس کا ذہن بھگ سے اڑ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں، کیونکہ آپریٹنگ روم میں عمران اور اس کے تمام ساتھی زندہ و سلامت بڑے اطمینان بھرے انداز میں موجود تھے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، اچانک اس کی پیشانی پر کوئی سخت سی چیز آ کر لگی، اور وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سنبھل گیا۔ اسے انتہائی پھرتی سے دیوار میں لگا ہوا وہ بٹن دبا دیا جسے اس نے پہلے دبا کر دروازہ کھولا تھا۔ بٹن دبتے ہی دروازہ سر کی تیز آواز سے بند ہو گیا، اور مائیکل بے تحاشا اور جنونی انداز میں دوڑتا ہوا مین آپریشن روم کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ مین آپریشن روم میں داخل ہوتے ہی وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح ایک مشین کی طرف لپکا، اور اسے انتہائی پھرتی سے اس کے مختلف بٹن دبانا شروع کر دیا۔ آخری بٹن دبتے ہی مشین کے اوپر لگی ہوئی اسکرین روشن ہو گئی، اور دوسرے لمحے اس نے ایک طویل سانس لیا، کیونکہ اسکرین پر آپریٹنگ روم اور اس کا ملحقہ برآمدہ نظر آ رہا تھا، اور عمران اور اس کے ساتھی اس وقت ملحقہ برآمدے میں موجود تھے اور اس کے دروازے کو کھولنے کے لیے زور آزمائی میں مصروف تھے۔ لیکن مائیکل جانتا تھا کہ وہ زندگی بھر یہ دروازہ نہیں کھول سکتے، کیونکہ اس نے ان دروازوں کو مشین کی مدد سے جیم کر دیا تھا۔ یہ لوگ تو واقعی خطرناک ہیں انتہائی۔ نہ صرف اس زہریلی گیس سے زندہ بچ گئے، بلکہ صحیح سلامت باہر بھی نکل آئے ہیں۔ اگر وہ کرنل ڈیوڈ کی کال کی وجہ سے وہاں بر وقت نہ پہنچتا تو سب کچھ تباہ ہو جاتا، مائیکل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اسے اسکرین کا بٹن آف کیا اور تیزی سے ساتھ والی مشین کی طرف لپکا۔ اس نے اس مشین کے مختلف بٹن دبانا شروع کر دیے۔ بٹن دبتے ہی اس کی اسکرین روشن ہو گئی اور اس میں ایک نوجوان کی شکل نظر آئی۔ یہ آرتھر تھا۔ یس باس، آرتھر کی آواز سنائی دی۔ دشمن ایجنٹ زیرو سیل سے باہر نکل آئے ہیں۔ وہ سب اس وقت آپریٹنگ روم کے ملحقہ برآمدے میں موجود ہیں۔ اب میں انہیں گولیوں سے چھلنی کر دینا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ جتنے بھی افراد کیمپ کے باہر موجود ہوں، سب کو ان برآمدوں کے سامنے اکٹھا کر دو۔ ان سب کو پوری طرح مسلح ہونا چاہیے، تاکہ میں جیسے ہی دروازہ کھولوں یہ سب لوگ بے تحاشا فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہو جائیں، مائیکل نے سخت لہجے میں کہا۔ مگر باس، ہمارے پاس تو صرف 10 افراد ہیں، کیوں نہ نارمن کو اطلاع دے کر باہر سے بہت سے مسلح افراد منگوا لیے جائیں، آرتھر نے کہا۔ نہیں، میں نارمن کو خبر ہونے سے پہلے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تم 10 افراد کو ہی پہرے پر لگا دو، انہیں طاقتور بم دے دو، انہیں اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دروازے میں جیسے ہی کھلیں وہ بم اندر پھینکنا شروع کر دیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی بچ جائے تو مشین گنوں سے بھون دیا جائے، مائیکل نے تیز لہجے میں کہا۔ مگر باس، اس طرح تو سارا سیل تباہ ہو جائے گا، آرتھر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فکر نہ کرو، سیل بعد میں بھی بن جائے گا، اب ان کا خاتمہ ضروری ہے، مائیکل نے جنونیوں کے انداز میں کہا۔ اب اس کا ذہن پوری طرح گھوم چکا تھا اور اب وہ ہر قیمت پر عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ چاہتا تھا۔ بہتر جناب، میں ابھی اپنے آدمیوں کو مسلح کر کے دروازوں پر پہنچ جاتا ہوں، آرتھر نے جواب دیا۔ جیسے ہی تم لوگ وہاں پہنچو مجھے مطلع کرو، میں منتظر رہوں گا، اور زیادہ سے زیادہ 10 منٹ تک تم لوگ پہنچ جاؤ گے، مائیکل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن آف کر دیا اور پھر اٹھ کر واپس پہلے والی مشین کی طرف لپکا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مشین کے پاس پہنچتا، اس کا جسم جیسے زمین سے اٹھتا چلا گیا، اور دوسرے لمحے وہ ایک دھماکے سے پشت کے بل فرش پر گرا، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہو۔ اس کے ذہن پر اندھیروں نے یلغار کر دی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔